الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرے کے اندر دو کام انتہائی اہم ہیں، ایک اعتکاف کا کرنا، دوسرا شب قدر کی تلاش کرنا، یعنی اس کی تلاش کے اندر اور اس کی قدردانی کے اندر آدمی کا عبادت کرنا۔ آخر عشرے کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف مسنون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اس کا حکم ہوا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، کبھی آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی اہمیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی، صحابہ کو خود بھی کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کے اوپر ابھارا۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 حج یا 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر ہے اور ایک آدمی غیر معتکف ہے جو مسجد سے باہر ہے، تو جو آدمی باہر ہے اس کے لیے گناہ کا کرنا ایک طرح کا آسان ہے، اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جو آدمی مسجد کے ماحول میں ہے، فرشتے والے ماحول کے اندر ہے، تو یہ بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت معتکف کو وہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں جو کام معتکف نے نہیں کیے حالت اعتکاف کے اندر، بغیر کرے بھی اللہ اس کو وہ اجر دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی اعتکاف میں نہیں ہے، نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، اعتکاف میں نہیں ہے، مریض کی عیادت کر رہا ہے، اعتکاف میں نہیں ہے، قبرستان تک جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے نیک کام کر رہا ہے کیونکہ وہ اعتکاف میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کے اندر ہے، اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر پا رہا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کرے بھی اس کو اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ بھی بیٹھ کے آ کر وہ غمزدہ پریشان سا ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا میرے اوپر فلاں شخص کا حق ہے، یعنی قرضہ ہے، اور میں ان کا قرضہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، ادا نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا میں تمہاری ان سے سفارش کر دوں کہ آپ کو کچھ مہلت وغیرہ دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد سے نکلے تو وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد سے نکل کر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ آپ تو اعتکاف میں تھے، معتکف مسجد سے باہر نہیں نکلتا، آپ کیسے نکل گئے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے ان قبر والے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ ان سے سنا تھا، اور ابھی کافی زمانہ نہیں گزرا، زیادہ زمانہ نہیں گزرا، یہ بات کہہ کر رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے،
کہ میرے مسلمان بھائی کا کام یہ بن جائے کس طرح؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے یعنی معتکف کے اور جہنم کے درمیان میں ایسی 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اس لیے اعتکاف اہم عبادت ہے۔ اعتکاف میں آدمی جو بیٹھتا ہے اس کی حدیث میں ایک وجہ بتائی ہے۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اگر آدمی سو رہا ہے، نہ نماز پڑھا، نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی ذکر کیا، صرف سو رہا تھا، تو سوتے ہوئے بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ معتکف ہے، یہ عبادت ہے، حالت اعتکاف میں ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے در پر آ کر پڑ گیا کہ جب تک میری بات کو نہیں مانا جائے، میری بات کو قبول نہیں کیا جائے کہ میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ اعتکاف کی وجہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمائی کہ میں نے ایک عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے ترکی خیمے سے اپنا سر باہر نکالا اور یوں فرمایا مجھے کسی بتانے والے نے یہ بتایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے وہ اعتکاف کرتے رہے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اعتکاف اس لیے بھی بیٹھنا ہے کہ تاکہ شب قدر کی تلاش آسان ہو جائے۔ کہ ایک آدمی مسجد میں موجود ہے، اب وہ کچھ نہ کچھ پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سو ہی رہا ہوگا، تو فرمایا سو بھی رہا ہوگا تو شب قدر مل جائے گی اس کو، کیونکہ یہ معتکف ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مستقل ایک سورت نازل فرما دی کہ شب قدر اس امت کو کیوں دی گئی، وجہ ہے اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے کی لوگوں کی زندگی کے حالات، ان کی عمروں کا تذکرہ کیا، کسی کی 300 سال عمر ہے، کسی کی 400 سال عمر ہے، کسی کی 700 ہے، کسی کی 800 ہے، تو جتنی عمر زیادہ ہے تو اگر وہ عبادت کریں تو عبادتیں بھی اتنی زیادہ۔ تو صحابہ کو بڑا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا کہ ہماری عمر تو 60 سے 70 کے درمیان میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ القدر نازل فرما دی کہ ایک رات بھی اگر عبادت کی مل گئی، ایک رات بھی شب قدر کی ساری زندگی کے اندر، تو فرمایا اس نے ایسا ہے کہ گویا کہ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس نے اللہ کی عبادت کر لی۔ اور 10 رات مل گئی تو فرمایا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 833 سال اور اس سے 4 ماہ اور اس سے زیادہ کہیں اللہ کی عبادت کر لی۔ کہ آدمی کو چند راتیں ساری زندگی میں نصیب ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں 1000 سال تک مسلسل رہا، اللہ کے دین کی محنت کرتا رہا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان اور مال کھپاتا رہا۔ صحابہ کو بڑا رشک ہوا کہ ایک آدمی 1000 سال تک اللہ کی عبادت، اللہ کے راستے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ یہ شب قدر لو، اور یہ شب قدر وہ رات ہے، اگر ایک رات بھی عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب کا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا، کہ ان کا تذکرہ کیا، اور دیگر نبیوں کا، کہ انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کری کہ پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال اللہ کی عبادت۔ فرمایا حضرت جبریل کو بھیجا کہ لو امت محمدیہ کو یہ رات دو کہ ایک رات بھی عبادت کر لیں گے تو ایسا ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ انہوں نے عبادت کر لی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا در منصور کی روایت میں کہ یہ شب قدر صرف اس امت کو دی گئی ہے، اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو قرآن نازل ہوا ہے، فرمایا اس کو ہم نے شب قدر کے اندر نازل کیا۔ انسان کے شوق کو بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہیں آپ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے، کتنی زیادتی ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ کہ زیادہ ہے کہ کتنا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ فرمایا اور اس کے شوق کو بڑھانے کے لیے
اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات، فرمایا تنزل الملائکہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد، اے اللہ آپ دنیا کے اندر کیا ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے، زمین میں خون ریزی کریں گے؟ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تجھے جب فرشتوں نے ابتدائی حالت کے اندر دیکھا تو تیرے لیے یہ کہا تھا، اور جب تو ابتدائی حالت میں اپنے باپ کے یہاں یعنی منی کا قطرہ تھا تو فرمایا کہ اس وقت تیرے باپ نے تجھ سے نفرت کی تھی کہ منی کا قطرہ جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تو دنیا میں آیا اللہ نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا، آج وہ مقام وہ وجود اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا کہ شب قدر کے اندر تو کھڑا ہے اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جو فرشتے کہہ رہے تھے اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی اور زمین کے اندر فساد کرے گی، آج فرشتے اپنے اس فقرے کی معذرت کے لیے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ وہی انسان ہے جس کے لیے ہم نے کہا تھا اور یہ آج اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ یوں صرف فرشتے نہیں اترتے ہیں، فرشتوں کے سردار بھی اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک مخصوص مخلوق ہے وہ اس رات کے اندر اترتی ہے اور جو فرشتوں کو بھی صرف اس رات کے اندر ہی نظر آتی ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل بھی آتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہر کام جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے ٹھیک ٹھیک ہو، اللہ کے حکم سے ہو۔ اور یہ کب تک معاملہ رہتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہاں تک رہتا ہے یہ معاملہ؟ فرمایا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کے اندر مشغول ہیں، قیام کے اندر مشغول ہیں، فرمایا کہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں ان کے لیے۔ اور کب تک؟ کہ رات سے ہے یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک، صبح صادق تک یہی کیفیت رہتی ہے فرشتوں کی کہ ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، ان کے لیے نازل ہونا، ان کو طرح طرح کی بشارتیں دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی شب قدر کے اندر قیام کرے اس اعتبار سے کہ ایمان والا بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو، کہ جو مومن شب قدر کے اندر اس طور پر عبادت کرے کہ اس کے اوپر ملنے والے اجر پر اس کو یقین ہو کہ مجھے میرا اللہ اس پر اجر دے گا۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا کہ تاکہ تمہیں شب قدر بتا دوں کہ کون سی رات ہے عبادت کی، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میں سے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شب قدر کی تعیین میرے اندر میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے اللہ کے علم میں، یہ اٹھا لینا بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا تم اس کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات کے اندر تلاش کرو۔ اللہ کے نبی بتانے نکلے تھے، دو آدمیوں کے اندر کوئی بات ہو رہی تھی، فرمایا اس کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ یہ جھگڑا ایسی چیز ہے کہ اتنی بڑی خیر تھی جو بتانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی، لیکن آپ نے آگے یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ کیا بعید ہے، اس کا اٹھا لینا اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی مصلحت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ شب قدر ہے، اس رات میں عبادت کی رات ہے، تو آدمی صرف ایک ہی رات عبادت کر رہ جاتا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے اس کی کہ اگر آدمی کو معلوم ہوتا کہ یہ رات عبادت کی رات شب قدر یہ رات ہے، فلاں رات ہے، فرمایا کہ کوئی گناہ گار یہ جانتے ہوئے کہ یہ اتنی خیر کی رات ہے اور پھر بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا تو اللہ کی طرف سے پکڑ کا اندیشہ تھا کہ آدمی گناہ کا اتنا عادی ہو گیا کہ اس کو نہ شب قدر کا اہتمام، نہ شب برات کا اہتمام، نہ رمضان کی رات کا اہتمام۔
گناہ گناہ گناہ. فرمایا کہ کیا بعید تھا بتا دی جاتی اور گناہ کر لیتا اور اللہ کی پکڑ کے اندر آ جاتا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں پر فخر کرنا تھا، بتانا تھا کہ ان کو شب قدر کا معلوم نہیں ہے کون سی رات میں ہے، ہر رات اس امید کے ساتھ جاگتے ہیں کہ شاید آج کی رات ثواب کی رات ہو، آج کی رات عبادت کی رات ہو، اس لیے آخری رات ہے. آپ نے فرمایا اس کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے 29، 27 اور 25ویں شب میں تلاش کرو. بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 21، 23 اور 25 میں اس کو تلاش کرو. بعض نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب 22، 24 اور 26 میں اس کو تلاش کرو. مختلف علماء کے اقوال ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سارے عشرے کے ہی اندر تلاش کرو، سارے ہی عشرے میں عبادت کرو اور عبادتوں کو جمع کر دو. کچھ قرآن پڑھا، 2 سپارے، 3 سپارے، 1 پارہ، جتنا آسانی سے ہو سکا. کچھ صدقہ دیا، کچھ نماز پڑھی اور کچھ دعائیں کری کہ آدمی ساری عبادتوں کو جمع کر دے. نہ جانے کون سی گھڑی وہ مقبولیت کی ہو کہ اس کی نسلوں کے فیصلہ اللہ آسمان پر کر دے. کون سا وقت ایسا ہو جس کی قبولیت کا وقت ہو. ہر رات کو جتنا میسر ہو سکے کوشش تو یہ کریں کہ پوری رات عبادت کر گزار دیں، نہیں تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آخر رات کے اندر اٹھ کر عبادت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.